سب سے قریبی رشتہ تو ماں اور باپ ہے، اور یہ سن لیجئے ماں اور باپ یہ تو ایسا عظیم رشتہ ہے جس نے اس کو توڑ لیا اس نے ہمیشہ کے لیے جہنم کو خرید لیا۔ جس نے ماں ہے ماں، تم جانتے ہو ماں کیا ہے؟ نہیں، تم نہیں جانتے واللہ کہ ماں کا مقام کیا ہے۔ اس روئے زمین پر اگر کوئی سب سے زیادہ اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تجھ پر کوئی حق رکھنے والی ہستی ہے تو وہ ماں ہے، صرف ماں، تیری بیوی نہیں، تیرے بچے نہیں، صرف ماں کہ جب تو اس کے رحم میں تھا تو تکلیفیں اٹھا کر اس نے 9 ماہ خود واللہ بھوک کاٹ کے خود اس نے تکلیفیں اٹھا کے، ذرا جاؤ شادی شدہ نوجوانوں سے جن کے ہاں اولادیں ہوئی ہیں پوچھو کہ ایک ماں اپنے اس بچے کے لیے کتنی تکلیفیں اٹھاتی ہے کہ جب وہ ماں کے رحم میں ہوتا ہے اس کے لیے کھانا پینا مشکل ہوتا ہے، اس کے لیے چلنا پھرنا مشکل ہوتا ہے، اس کے لیے سونا جاگنا مشکل ہوتا ہے، اس کے زندگی کے اس کے لیل و نہار کے معاملات اس کے لیے مشکل ہو جاتے ہیں۔ یہ ساری تکلیفیں، یہ ساری صعوبتیں، یہ ساری پریشانیاں، یہ سارے مسائل اپنے اس بچے کے لیے اٹھاتی ہے جو ابھی دنیا میں نہیں آیا، اپنے اس بچے کے لیے یہ ساری پریشانیاں برداشت کرتی ہے۔ کبھی راتوں کو اٹھ کے بیٹھتی ہے، کبھی لیٹتی ہے، اور تکلیف ہو تو کبھی اٹھ کے چل دیتی ہے، اور کبھی تکلیف ہو تو کوئی دوائی کھا لیتی ہے، اور اللہ کی قسم اکیلی راتوں کو اٹھ کر تکلیفیں برداشت کرتی ہے۔ خاوند کا اس کو احساس ہوتا ہے صبح سے لے کر شام تک اس نے ملازمت نوکری کی ہے، یہ بھی تھکا مارا آیا ہے، اس کو بھی نہیں اٹھاتی، اس کو بھی تکلیف نہیں دیتی، خود ساری رات جاگ کے تکلیف کو برداشت کر لے گی اپنے اس بچے کے لیے کہ جو بھی ماں کے رحم میں ہے۔ لیکن یہی بچہ جب دنیا میں آئے تو دنیا میں آنے کے بعد اس ماں کو نہ پہچانے تو رب کا غضب اس پر کتنا ہے آپ تصور نہیں کر سکتے، آپ سوچ نہیں سکتے کہ اللہ رب العزت اس پر کتنا غضبناک ہوتا ہے۔ وہ بدبخت ہے، وہ ظالم ہے، وہ جاہل ہے جو اپنی ماں سے دور ہے۔ اللہ کے بندو، ماں اگر میں اس موضوع پر بات کروں گا تو پھر پورا درس اسی بات پر چلا جائے گا۔ بس اتنا ہی تم کو بتانا چاہوں گا، ساری دنیا اسلام کو چھوڑ کے، قرآن کو، شریعت کو چھوڑ کے، اس کے علاوہ باقی ساری دنیا ماں کے سامنے ہیچ ہے۔ اسلام اور شریعت، قرآن اور حدیث، اس کے بعد غور کر لیں اس بات پہ، ساری دنیا جوتے کی نوک پہ واللہ ہے کائنات کی ہر چیز سوائے اللہ کے رسول، سوائے دین اسلام شریعت، اس کے علاوہ پوری دنیا ہیچ ہے ماں کے رشتے کے سامنے۔ آج ہم نے اس ماں کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ وہ بیچاری راتوں کو اٹھ کر جب دنیا میں آئے تو پھر تجھ کو سنبھالتی ہے، خود جاگتی ہے، تجھے سنانے کی کوشش کرتی ہے، تجھے کھلاتی ہے، تجھے پلاتی ہے، جب تک تو کھا پی نہ لے اس کے حلق سے کوئی چیز نیچے نہیں گزرتی ہے۔ تو بیمار پڑ جائے تو اس کو کوئی چیز اچھی نہیں لگتی ہے، کوئی چیز واللہ اس کو اچھی نہیں لگتی کہ جب تک تجھے کھلا پلا نہ لے، جب تک وہ تیرا پیٹ نہ بھر لے۔ اپنے منہ میں ڈالنے والی چیز جو ہوتی ہے بچہ مانگ لے تو منہ تک پہنچی ہوئی چیز کو بھی اتار کر اپنے بچے کو پکڑا دیتی ہے اور خود بھوکی رہ لیتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ، ان کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے ہاں ایک عورت آئی اور 2 بچیوں کو اس نے پکڑ رکھا تھا، اور آ کر اس نے سوال کیا کہ میں بھوکی ہوں اور میرے بچے بھی، میری یہ 2 بچیاں بھی بھوکی ہیں، تو مجھے کچھ کھانے کے لیے دیجیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی گھر میں صرف 3 ہی کھجوریں پڑی تھیں، تو میں نے وہ 3 کھجوریں اٹھا کر دے دی۔ تو اس عورت نے کیا کیا، ان 3 کھجوروں کو تقسیم کر دیا، ایک اپنے دائیں بچی، دوسری بائیں بچی، دونوں کو پکڑا دیا۔ بھوک لگی ہوئی تھی، بھوک کی شدت تھی، بچیوں نے فوراً کھا لیا اس کو، اور ماں کے ہاتھ میں ہے اور ماں کھانے لگی ہے۔
تو بچیوں نے وہ بھی مانگ لی. تو ماں نے اپنے اور ماں کہ اس ماں نے وہ کھجور کھائی نہیں، بلکہ اس کھجور کے 2 حصے کر کے آدھا ایک بچی کو دے دیا اور آدھا دوسری بچی کو دے دیا. یہ ماں، اس سے آج ہم لڑیں اور اس سے ہم اپنے تعلق کو توڑیں، اس سے نفرت کریں معاذ اللہ، اور اس کے ساتھ بولے نہ ہم. اتنا عظیم رشتہ وہ یاروں کو خود بھوکی رہ لے اور اپنی بھوک کی بجائے اپنے بچوں کی فکر کریں. ہاں ایسا ہی ہے، واللہ ایسا ہی ہے. جاؤ پوچھو کہ اس ماں نے تمہیں کیسے پالا ہے، اور اگر تمہیں وہ سمجھ میں نہ آئے کہ ماں نے کیسے پالا ہے تو اپنی بیوی کو دیکھو کہ وہ تمہارے بچوں کو کیسے پال رہی ہے. جاؤ. اگر تمہیں تمہاری ماں کا پالنا یاد رہی، اپنی بیوی کو دیکھو کہ جو تمہارے بچوں کو کتنی تکلیفیں اٹھا کر پال رہی ہے. تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ ماں اپنے بچوں کو کیسے پالتی ہے. ویسے سمجھ میں نہیں آتی ہمیں یہ بات. اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. میرے دوست اور میرے عزیزوں، اگر میں صرف ماں کے حوالے سے اگر بات کروں گا تو پھر وقت جو ہے وہ اتنا نہیں، اتنا ہی کافی ہے کہ ماں کا مرتبہ اس پوری انسانیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ماں کا مرتبہ اور مقام سب سے زیادہ اونچا ہے. اس کو جوڑنا اور جو اس کو توڑے گا وہ اللہ کے ہاں بدبخت ہے. پھر اس کے بعد باپ ہے، پھر باپ کا مقام ہے. تیرے لیے جنت کا دروازہ ہے باپ، اور تیری جنت رب کائنات نے ماں کے قدموں تلے رکھی ہے. ماں کے قدموں تلے. کیوں جنت سے دور جا رہے ہو اللہ کے بندو؟ تم سمجھتے ہو کہ ماں سے لڑ کے، ماں سے جھگڑ کے، ماں سے بول چال بند کر کے، ماں سے اپنی جناب اس طریقے سے جو رویے آج ہمارے ہوتے ہیں یہ رویے اختیار کر کے تم جنت میں چلے جاؤ گے؟ جاؤ واللہ. تمہاری داڑیاں ہو، تمہاری نمازیں ہو، تمہارے روزے ہو، تمہارے حج ہو، تمہاری عبادات ہو، ان ساری چیزوں کی موجودگی کے باوجود اگر تیرا ماں سے تعلق ٹھیک نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں تجھے جنت کے اندر لے جانے کے لیے کافی نہیں ہے جب تک تم ماں کو راضی نہیں کر لے.